الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ یا حبیب اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلی آلہ وصحابہ یا نور اللہ. وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. ایک شخص سے گناہ سرزد ہو گیا، الله پھر اس نے توبہ کر لی، سبحان الله. تو بعض لوگوں نے کہا اس نے دکھانے کے لیے توبہ کی. کیسے پتہ چلا دکھانے کے لیے توبہ کی؟ اور یہ بھی کہا کہ توبہ کوئی چیز نہیں، الله حکم شریعت بیان کیجئے. جواب: میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان اسی طرح کے ایک سوال کے جواب میں ارشاد فرماتے، توبہ کوئی چیز نہیں سے مراد اگر اس نے گناہ کرنے والی کی توبہ ہے کہ اس نے دل سے توبہ نہیں کی تو مسلمان پر بدگمانیاں وہ سخت حرام ہے. یہ دل سے توبہ نہیں کیا، اس نیت سے اگر اس نے بولا کہ توبہ کوئی چیز نہیں، تب تو یہ سخت حرام ہے، کیونکہ اس نے بدگمانی کیا کہ دل سے توبہ کیا ہے نہیں کیا، اس کو کیسے پتہ چلا. اور اگر یہ مراد ہو کہ سرے سے توبہ ہے ہی نہیں، کوئی چیز ہی نہیں، الله تو قرآن شریف میں تو بار بار توبہ کا ذکر کیوں آیا؟ تو معاذ اللہ شریک کفر ہے. اللہ تعالیٰ کا ایک نام مالک بھی ہے، ساری مخلوق کا مالکی حقیقی اللہ تعالیٰ ہی ہے. اب زید نے بکر سے کیا کہا؟ سامان زیادہ ہوگا کوئی گاڑی کر لینا. بکر نے جواب دیا اللہ مالک ہے. تو زید نے کہا اللہ مالک نہیں، خود ہی کرنا ہے. اس گفتگو میں شرعاً کوئی گرفت ہے یا نہیں؟ زید پر حکم کفر ہے، کیونکہ اس جملے میں اس نے اللہ مالک، اللہ کے مالک ہونے کا انکار کیا. چاہے اللہ پسند کرے یا نہ کرے، میں تو زیادہ کھاؤں گا. کسی سے کہا گیا زیادہ نہ کھا، یا زیادہ مت سو، یا زیادہ مت ہنس. اللہ عز و جل زیادہ کھانے یا سونے یا ہنسنے والے کو پسند نہیں کرتا. اس نے جواب دیا میں تو زیادہ کھاؤں گا، یا زیادہ سوؤں گا، یا زیادہ ہنسوں گا، چاہے وہ اپنا پسندیدہ بندہ بنائے یا نہ بنائے. جواب دینے والے پر حکم کفر ہے. حکم مسلمان بن کر امتحان میں پڑ گیا ہوں. سوال: بیزاری کے ساتھ یہ کہنا کیسا کہ میں تو مسلمان بن کر امتحان میں پڑ گیا ہوں؟ کافر ہی اچھا تھا. یہ قول بدتر از بول، یعنی پیشاب سے زیادہ بدترین قول اسلام سے بیزاری اور کفریات سے یاری کا پتہ دیتا ہے. یہ شخص کافر اور مرتد ہے. زید سے پوچھا گیا تو مسلمان ہے کافر؟ جواب دیا مجھے نہیں معلوم کہ میں مسلمان ہوں یا کافر ہوں. تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جواب: صدر الشریعہ بدر طریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں جس شخص کو اپنے ایمان میں شک ہو، یعنی کہتے کہ مجھے اپنے مومن ہونے کا یقین نہیں، یا کہتے کہ معاملے میں مومن ہوں یا کافر، تو وہ کافر ہے. اگر اپنے ایمان پہ ہم شک کریں کہ میں کافر ہوں یا مومن ہوں تو ہم کافر ہو جائیں گے. سمجھے نا؟ تو اگر کوئی پوچھے کیا مسلمان، تو کہنا الحمدللہ میں مسلمان ہوں. کیا کہنا ہے؟ جو شخص ایمان اور کفر کو ایک سمجھے، یعنی کہتے کہ سب ٹھیک ہے، خدا کو سب پسند ہے، تو وہ بھی کافر ہے. یوں ہی جو شخص ایمان پر راضی نہیں یا کفر پر راضی ہے وہ بھی کافر ہے. نیز فقہاء کرام فرماتے ہیں جس نے اپنے ایمان میں شک کیا اور کہا میں مومن ہوں، انشاءاللہ اگر اپنے ایمان میں شک کی وجہ سے اگر میں مومن ہوں، انشاءاللہ بولا اس نے، ادھر اس نے انشاءاللہ بولا تو اس کے لیے انشاءاللہ بولا تو کیا ہے جائے. اس نے جس نے اپنے ایمان میں شک کیا اور کہا میں مومن ہوں انشاءاللہ، شاید میں مومن ہوں، اگر اپنے ایمان پر شک کی وجہ سے اس نے ایسا کہا تو کفر ہے. اگر اس وجہ سے کہا کہ معلوم میرا خاتمہ ایمان پر ہوگا یا کفر پر، تو کفر نہیں، بلکہ بولے کہ انشاءاللہ میں مسلمان رہوں گا، مروں گا، تو اس میں کفر نہیں ہے. اس وقت تو انشاءاللہ بول رہا ہے، اپنے ایمان پہ شک کرتے ہوئے بول رہا ہے کہ شاید میں مومن ہوں. تو ایمان پر شک ہوا نا، تو
تو یہ کفر ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ کیا مرنے کے بعد دوزخ، کیا مرنے کے بعد روح کسی اور جسم میں داخل ہو کر دوبارہ دنیا میں آ سکتی ہے؟ جو ایسا عقیدہ رکھے اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ سمجھے، جو ایسا عقیدہ رکھے اس کے لیے کیا حکم ہے؟ کیا عقیدہ رکھے کہ کسی مرنے والے کی روح اس کے جسم سے نکل کے کیا دوسرے کے جسم میں آ سکتی ہے اور پھر دوبارہ دنیا بتا سکتی ہے؟ جواب، انسان کی بلکہ ہر جاندار صرف ایک ہی بار پیدا ہوتا ہے۔ مرنے والے کی روح کسی جسم میں داخل ہو کر دوبارہ جنم لے کر دنیا میں نہیں آتی، ایسا عقیدہ رکھنا کفر ہے۔ کسی کا بھی دوسرا جنم نہیں ہوتا ہے، اور کسی دوسرا جنم کا عقیدہ رکھنا کیا ہے؟ کفر ہے۔ کوئی ایک ہی بار پیدا ہوتا ہے، سمجھے نا بات؟ اب وہ لوگ، ان لوگ نے 7 جنم کا عقیدہ رکھ لی، پتہ نہیں کہاں سے آ گیا ان لوگ کا، اور پتہ نہیں کون سا جنم چل رہا ہے ان لوگ کا۔ ایسا عقیدہ رکھنا، کسی کا دوسرا جنم ہوتا ہی نہیں، پہلے جنم میں اس کا حساب کتاب ہے۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ الہند کی مطبوعہ 1250 صفحات پر مشتمل کتاب بحر شیخ جلد اول صفحہ نمبر 103 پر صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ کبھی فرماتے، یہ خیال کہ وہ روح کسی دوسرے کے بدن میں چلی جاتی ہے، خواہ آدمی کا بدن ہو یا کسی اور جانور جس کو تناسخ اور آوا گون کہتے، محض باطل اور اس کا ماننا کفر ہے۔ آوا گون لوگ بولتے ہیں، مطلب آیا پھر گیا پھر آیا، یہ آوا گون۔ تو یہ آوا گون کا عقیدہ ہے، دوسرے جنم کا عقیدہ رکھنا کفر ہے۔ کبھی روح، کسی انسان کی روح کسی انسان کے اندر نہیں آ سکتی ہے۔ اگر کوئی حاضری آتی ہے تو یا تو جین ہوتا ہے یا موکل وغیرہ ہوتا ہے۔ صلو علی الحبیب۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ الہند کی مطبوعہ 561 صفحات پر مشتمل کتاب ملفوظات اعلیٰ حضرت صفحہ نمبر 362 پر اس سے اس ضمن میں ایک معلوماتی اقتباس ملاحظہ ہو۔ عرض کی گئی اعلیٰ حضرت سے، حضور بعض جگہ بچہ پیدا ہوتا ہے اور وہ بیان کرتا ہے کہ میں فلاں جگہ پیدا ہوا تھا، اور تمام نشانیاں ظاہر کرتا ہے۔ ارشاد کیا ہوا؟ اس کا جواب اعلیٰ حضرت نے کیا دیے؟ الشیطان ینطق علی لسانہ، کہ شیطان اس کی زبان پر بولتا ہے۔ سمجھے میری بات؟ پیدا ہوتے ہی بول رہے ہو یہ فلاں جگہ پیدا ہوا تھا، وہاں پہ یہی نشانی، جا کے دیکھ لو، یہ دوسرا جنم ہو رہا ہے، جا کے دیکھتے تو وہی بھی نشانی رہتی ہے۔ اس میں لوگ کا عقیدہ مضبوط ہوتا چلا گیا۔ تو اعلیٰ حضرت نے کیا جواب دیے؟ شیطان اس کی زبان پر بولتا ہے۔ اس نو مولود، نو مطلب نیا، مولود پیدا ہونے والا، اس نو مولود نیا پیدا ہونے والے کا شیطان ہمزاد اس مرنے والے بچے کے شیطان ہمزاد سے پوچھ کر رکھتا ہے اور وہی بیان کرتا ہے تاکہ لوگ گمراہ ہو کے اوہو، یعنی تو یہ تو آوا گون ہو گیا، وہ جو مر گیا ادھر کوئی، اس کا ہمزاد ادھر آ جاتا ہے اور اس کے ہمزاد کو بتا دیتا ہے کہ ایسا وہاں پہ ہے، اور یہ ہمزاد اس کے اندر گھس کے سب بکواس کرتا ہے۔ سمجھے؟ 4 اور یہ 5 جن نیند میں دکھ رہے پھر، تو یہ 4 تو جا رہے ہیں، ایسا انتقال ہو رہا ہے سب کا، آستہ سے زہر کا اثر ہو رہا ہے۔ ارے اپنا وہ ہوش میں رکھو، تو جاتے تو جان بوجھ کے کر رہے، اور جان بوجھ کے کرنے میں تو نیند آتے جا رہی ہے۔ بعض بے پردہ عورتیں ظاہری پردے کا انکار کرتے ہوئے کہتی ہے فقط دل کا پردہ ہونا چاہیے، انہیں دل میں بس اپنے اندر پاکیزگی رہنا چاہیے، سمجھے نا میری بات؟ مگر ہم پردہ نہیں کریں گے تو چلے گا، دل کا پردہ ہونا چاہیے۔ بند کرنے کا وہ، یہ شیطان کا بہت بڑا اور برا وار ہے کہ فقط دل کا پردہ ہونا چاہیے۔ اس قول بدتر از بول میں ان کا قرآنی آیات کا انکار ہے، جن میں ظاہری جسم کو
پردے میں چھپانے کا حکم دیا گیا ہے. اللہ مثلاً 22واں پارہ سورہ احزاب آیت نمبر 33 میں فرمایا گیا اور گھروں میں ٹھہری رہو اور بے پردہ نہ رہو جیسی اگلی جاہلیت کی بے پردگی تھی. اللہ اسی سورہ کی آیت نمبر 59 میں ہے اے نبی اپنی ازواج کو یعنی تمام بیویوں کو اور صاحبزادیوں کو یعنی ان کی بیٹیوں کو اور مسلمانوں کی عورتوں سے فرما دو کہ اپنی چادروں کا ایک حصہ اپنے منہ پر ڈالے رہیں. سورہ نور کی آیت نمبر 31 میں ہے اپنا بناؤ نہ دکھائیں. تو جو جسم کا پردے کا مطلقاً انکار کرے اور کہے کہ صرف دل کا پردہ ہونا چاہیے اس کا ایمان جاتا رہا، وہ کہنے والے کافر ہو گئے. اللہ میرے آقا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ خیال کے باطن دل صاف ہونا چاہیے، ظاہری کیسا ہی ہو محض باطل. حدیث میں فرمایا گیا اس کا دل ٹھیک ہوتا تو ظاہر آپ ٹھیک ہو جاتا. اگر دل میں پردہ ہوتا تو ظاہری طور پہ پردہ آ ہی جاتا. ٹھیک ہے نا. صلو علی الحبیب. صلی اللہ